صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب حیا پر غسل فرض ہوا تو وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ سردی کی اس ٹھٹرتی صبح میں جب اس نے نل کھولا تو اس میں سے برف جیسا ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا۔ اس شاہ خاندان نے اپنے عالی شان نام کے برعکس گھر میں ایک گیزر تک لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ حیا جو اپنے والدین کے گھر ناز و نام اور عیش و آرام میں پلی بڑھی تھی، اس یخ بستہ پانی کو دیکھ کر کانپ اٹھی، لیکن کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اسی ٹھنڈے دھار پانی سے نہائی جبکہ اس کا غلیظ اور لاپرواہ شوہر شاہ زین اب تک بستر پر پڑا سو رہا تھا۔ اسے اٹھ کر نہانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ وہ بس اپنی غلاظت میں لپٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ابھی حیا باتھ روم سے نکلی ہی تھی کہ شبینہ وسیم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر رات والی رکھائی کی جگہ ایک مصنوعی ہمدردی تھی۔ اس نے حیا کے گلے اور ہاتھوں میں چمکتا ہوا سونا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک لہرائی۔ شبینہ نے انتہائی تیز اور زہر آلود لہجے میں طنز کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ ہمارے ہاں تو لڑکے کی ماں کو لڑکی والے سونے میں پیلا کر دیتے، اتنا بڑا نام ہے تمہارے گھر والوں کا، پر انہوں نے مجھے سونے کی کیا چیز دی ہے، بس تمہیں چڑھا دیا، تمہیں ہی زیور سے لاد دیا۔ ہمارے خاندان کی تو ایک ایک عورت کو لڑکی والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، پر یہاں تو لگتا ہے ہاتھ ہی روک لیا گیا۔ ان تیکھے تانوں اور طنز سے معصوم حیا کا دل دہل گیا۔ وہ 15 سال کی نادان بچی تھی، سسرال کے اس پہلے حملے کو جھیل نہ سکی اور ساس نے بڑی چالاکی سے اس کا سارا قیمتی زیور اپنے قبضے میں لے لیا۔ حیا سہم کر رہ گئی اور ہمیشہ کی طرح اس نے اس بات کو بھی اپنے اندر چھپا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد بخاری خاندان سے عائلہ بھابی، درار پاریزہ زرار صاحب کی خالہ اور ان کی بیٹی روایتی ناشتہ لے کر شاہ ہاؤس پہنچے۔ شاہ زین اس وقت بھی سو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دلہن کے گھر والوں سے ملنے کی زحمت تک نہ کی، لیکن شبینہ وسیم نے اس کمی بیشی کو چھپانے کے لیے ایک نیا مکارانہ ڈھونگ رچایا۔ اس نے حیا کو اپنے بیٹوں شاہ رخ اور شہروز کے ساتھ اس طرح گھیر کے رکھا کہ حیا کو اپنے میکے والوں سے اکیلے میں بات کرنے کا ایک موقع بھی نہ ملا۔ ڈرائنگ روم میں جب سب بیٹھے تو شبینہ نے ایک گہرا سانس لیا اور چہرے پر دنیا بھر کی مصلحت سجاتے ہوئے عائلہ بھابی سے بولی، ہاں عائلہ بیٹا، اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، میں تو خود بڑی فکر میں تھی۔ اصل میں ہمارے اس اپارٹمنٹ میں آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ چور لڑکیوں کو مار پیٹ کر ان کا زیور تک چھین کر لے جاتے ہیں۔ اسی ڈر کے مارے حیا نے صبح ہی صبح اپنا سارا زیور میرے پاس امانت رکھوا دیا ہے تاکہ محفوظ رہے۔ عائلہ بھابی جو خود انتہائی شریف النفس اور صاف دل خاتون تھی، وہ سسرال والوں کی اس گھٹیا اور مکارانہ ذہنیت کو بھانپ نہ سکیں۔ انہوں نے مسکرا کر ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی آنٹی، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، اگر یہاں ایسے حالات ہیں تو آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا، زیور آپ کے پاس ہی محفوظ رہے گا۔ پاریزہ اور درار بھی وہاں موجود تھے، پر ساس کے اس چلتری ڈھونگ کے سامنے کوئی سچ نہ دیکھ سکا۔ حیا ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے اپنی بھابھی اور بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر کہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ زیور اس نے امانت نہیں رکھوایا بلکہ اس سے طنز کر کر چھینا گیا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بتائے کہ شاہ زین اب تک سو رہا ہے، باتھ روم میں فلش تک نہیں ہے اور وہ سرد پانی سے نہا کر آئی ہے، لیکن اس معصوم بچی کی زبان پر جیسے تالے لگ چکے تھے۔ وہ بس گردن جھکائے ہاں میں ہاں ملاتی رہی اور اپنے سسرال کی بدحالی اور مکار ساس کا پہلا بڑا راز اپنے ہی دل کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر دیا۔ جب حیا کے گھر والے ناشتہ کرنے کے بعد رخصت ہونے لگے تو حیا کی اداس آنکھیں عائلہ بھابی، پاریزہ اور درار کو باہر تک الوداع کہنے گئیں۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ چلی جائے، لیکن
ولیمے میں ابھی ایک دن کا وقفہ تھا، اس لیے اسے وہیں رکنا تھا۔ سب کے جانے کے بعد شبینہ وسیم کا رویہ یک دم بدل گیا۔ وہ جو ابھی ڈرائنگ روم میں چوروں کا خوف جتا رہی تھی، اب حیا کے پاس آئیں اور اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولیں، حیا بیٹا، تم تھک گئی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ شبینہ کا یہ بدلا ہوا نرم انداز دیکھ کر حیا کا معصوم دل پگھل گیا اور اسے لگا کہ شاید وہ رات والی بات بس ایک وقتی غصہ تھی۔ حیا دھیمے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی وہ بیڈ کی طرف بڑھی، شاہزین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھا اور اس کے چہرے پر رات والی سختی کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ حیا کو دیکھ کر اس نے نرمی سے پکارا، حیا، یہاں آؤ۔ حیا تھوڑی جھجک کے ساتھ بیڈ کے قریب پہنچی تو شاہزین نے بڑھ کر اس کا مہندی رچا نرم ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط مگر انتہائی نرم تھی۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ رات کے لیے مجھے معاف کر دو حیا، شاہزین نے اس کی انگلیوں کو ہولے سے دباتے ہوئے انتہائی محبت پاش لہجے میں کہا۔ میں تھکن اور اس فلش والی بات پر اپنا آپا کھو بیٹھا تھا، میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ شاہزین نے حیا کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑا اور اسے اپنے تھوڑا قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیار سے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کے لمس میں ایک جادو تھا جس نے 15 سالہ نادان حیا کے دل سے رات والے سارے زخم ایک پل میں دھو دیے۔ وہ شاہزین کی ان مخملی باتوں اور محبت بھرے انداز میں اپنی ساری تکلیفیں بھول کر ایک بار پھر اس کے سحر میں گرفتار ہو رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور مسکرا کر بولا، تم دنیا کی سب سے خوب پیاری دلہن ہو اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ حیا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ سج گئی۔ اسے لگا کہ شاہزین واقعی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور رات کا وہ تلخ لہجہ محض ایک برا خواب تھا۔ ولیمے کا دن بھی آ پہنچا، لیکن یہ ایک دن اپنے ساتھ خوشیوں کے بجائے حیا کے لیے سمجھوتوں کی ایک نئی اور خاموش داستان لے کر آیا تھا۔ حیا جو ایک نامور اور نامی گرامی بیوٹیشین شہر بانو بخاری کی بیٹی تھی، بچپن سے عیش و عشرت اور نفاست دیکھتی آئی تھی۔ اس کا معصوم سا خیال تھا کہ شادی کی طرح ولیمے پر بھی اسے کسی اعلیٰ اور بہترین سالن لے جایا جائے گا، اسے ایک بار پھر شہزادیوں کی طرح سے سجایا جائے گا۔ مگر شاہ خاندان کی مصلحت پسندی اور عیاری کے تانے بانے کچھ اور ہی بن رہے تھے۔ دوپہر کے وقت شبینہ وسیم اور ان کی بہن شمائلہ نے انتہائی محبت اور اپنائیت کا ناٹک رچاتے ہوئے حیا کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے چہروں پر جھوٹی ہمدردی سجا کر گھیر لیا۔ حیا بیٹا، تم تو ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہو، شبینہ نے حیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی دھیمے اور مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بیٹا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی شاہزین کے بابا کا انتقال ہوا ہے۔ گھر کے حالات ابھی ایسے ہیں کہ ہر طرف کڑکی چل رہی ہے، ہاتھ میں بالکل پیسہ نہیں ہے۔ شمائلہ نے فوراً بات کو آگے بڑھایا اور بولی، ہاں بیٹا، بس اسی وجہ سے مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے محلے کے ایک پارلر سے تیار کروا دیتی ہوں۔ لیکن بیٹا، تمہاری والدہ خود اتنی بڑی بیوٹیشین ہے، اگر انہیں پتہ چلا تو ہمارے خاندان کی کیا عزت رہے گی۔ تم بس اپنے میکے والوں کے سامنے ہماری عزت رکھ لینا اور ان سے یہی کہنا کہ تم شہر کے سب سے مہنگے اور نامی گرامی پارلر سے تیار ہو کر آئی ہو۔ معصوم اور نادان حیا، جو ابھی دنیا کے مکار چہروں سے واقف نہیں تھی، اپنی ساس اور خالہ ساس کی اس چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ کس دلدل میں اترنے جا رہی ہے۔ شام ڈھلے، شمائلہ حیا کو
اس پسماندہ علاقے کی ایک تنگ و تاریخ گلی میں واقع ایک انتہائی عام اور خستہ حال گھر میں لے گئیں، جہاں محض 600 روپے میں ایک ایسی خاتون بیوٹیشین کے طور پر کام کر رہی تھی جسے شاید میک اپ کے میم کا بھی علم نہیں تھا۔ اس گھٹیا اور غیر معیاری جگہ پر جب حیا کو تیار کیا گیا تو نفاست نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ اس اناڑی خاتون نے حیا کے معصوم اور شاداب چہرے پر سستی فاؤنڈیشن کا ایسا تھوپ تھاپ کیا کہ وہ 15 سالہ بچی ایک سفید بھیانک اور بھوتیا روپ دھار گئی۔ اس بد شکل میک اپ نے حیا کی معصومیت کو یکسر مسخ کر دیا تھا اور وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑی اور عجیب نظر آنے لگی۔ جب حیا ولیمے والے ہال پہنچی تو تقریب میں موجود شہربانوں کی ماہر اور پارکھ نظریں اپنی بیٹی پر پڑتے ہی ٹھٹک گئیں۔ ایک نامور ایلیٹ بیوٹیشین ہونے کے ناطے وہ ایک نظر میں ہی پہچان گئیں کہ یہ کسی بڑے سالون کا شاہکار نہیں بلکہ کسی انتہائی لوکل اور گھٹیا جگہ کا سستا کام ہے۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا اور انہوں نے تڑپ کر حیا کی طرف دیکھا۔ شہربانوں نے جب حیا کے قریب جا کر دھیمے سے اس کے میک اپ کا پوچھا تو حیا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شبینہ اور شمائلہ کی سکھائی ہوئی پٹی کے زیر اثر انتہائی جھٹائی اور مضبوطی سے جھوٹ بول دیا۔ نہیں مما، یہ تو اسی مشہور اور مہنگے پارلر کا میک اپ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، حیا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ شہربانوں کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ اور حیرت اتر آئی، مگر حیا کے اس حتمی اور پراعتماد لہجے کے سامنے بخاری خاندان کے تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، مگر محفل کی لاج اور بیٹی کے مان رکھنے کی خاطر سب نے لب سی لیے اور ایک گہری خاموشی پورے ماحول پر چھا گئی۔ شاہ خاندان نے محض 24 گھنٹے کے اندر 15 سالہ معصوم حیا کے اس معصوم ذہن پر ایسا نفسیاتی وار کیا تھا کہ وہ اپنی ہی خون کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ جو حیا کل تک اپنے مائکے والوں سے گھلی ملی رہتی تھی، وہ اب ان سب سے دور کھنچی کھنچی اور بیگانی نظر آنے لگی۔ ساس کی سکھائی ہوئی پٹی اور شاہ زین کی محبت کے جھوٹے سحر نے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا تھا کہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی، بس اپنے سسرال اور شوہر کے گن گائے جا رہی تھی۔ حیا کی شوخ اور ہم مزاج بڑی بہن سوہا، جس سے وہ اپنی دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، وہ اپنی ساس کے اچانک سیڑھیوں سے گر جانے کی وجہ سے شادی کے ان اہم دنوں میں کوئٹہ جا چکی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید حیا کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر کوئی حل نکالتی، مگر یہاں تو صرف پاریزہ تھی جس کی اپنی سنجیدہ اور اکھڑ شخصیت ازلان بھائی جیسی تھی۔ جب پاریزہ نے حیا کی یہ بے رخی اور حد سے زیادہ خار کھانے والا انداز دیکھا تو اس کا دل کڑ کر رہ گیا، مگر حیا کی اکڑ نے سب کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس مکارانہ کھیل کا اگلا بدصورت منظر ولیمے کے کھانے کے دوران سامنے آیا۔ بخاری خاندان جو خود اعلیٰ معیار اور نفاست کا عادی تھا، جب کھانے کی میز پر پہنچا تو وہاں کا انتظام دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شاہ خاندان نے کنجوسی اور گھٹیا پن کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ ولیمے کی کڑھائی اور بریانی کا ذائقہ اتنا ناگوار تھا کہ حلق سے نیچے اتارنا مشکل تھا۔ بریانی کے چاول آدھے کچے اور بے ذائقہ تھے، جبکہ میٹھے میں رکھی گئی کھیر کی حالت یہ تھی جیسے کچے آٹے کی لئی بنا کر رکھ دی گئی ہو۔ کھانے کی ڈشز کو ظاہری طور پر زیادہ دکھانے کے لیے شبینہ وسیم نے مکارانہ چال چلی تھی۔ میزوں پر آلو بخارے اور املی کی سستی چٹنیاں، تلی ہوئی مرچیں، بگھارے بینگن اور کھٹا دہی جیسی فالتو چیزیں بھر دی گئی تھیں تاکہ مہمانوں کو لگے کہ دسترخوان پر بہت رونق ہے۔ اس سارے انتظام کی ایک ایسی گھٹیا حقیقت تھی جو بخاری خاندان کو بعد میں معلوم ہونی تھی۔ جس ہال میں ولیمہ رکھا گیا تھا وہ دراصل شبینہ کے ایک کزن کا تھا، جس نے یتیمی اور غریبی کا رونا رونے پر انہیں وہ جگہ مفت فراہم کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ کھانے کے پیسے بھی شاہ خاندان کی جیب سے نہیں گئے تھے۔
وہ بھی کسی نے اس مصلحت کے تحت مفت تیار کر دیا تھا کہ لڑکے کا باپ مر چکا ہے اور وہ یتیم ہے۔ شاہ خاندان نے یتیمی کا ڈھونگ رچا کر اور خیرات کے ٹکڑوں پر حیا کا ولیمہ تو کر دیا، مگر معصوم بچی کے مائکے والوں کے سامنے ان کی مکارانہ کنجوسی کا پردہ چاک ہو چکا تھا، جسے حیا اپنی نادانی میں اب بھی سچائی کا روپ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ ولیمے کا کھانا ختم ہوتے ہی شاہ خاندان کی بد تہذیبی اور کمظرفی ایک نئے روپ میں اسٹیج پر عیاں ہو گئی۔ حیا کا پورا سسرال، شبینہ وسیم، شہروز اور شاہ رخ سمیت تمام رشتہ دار ایک ایک کر اسٹیج پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پورے اسٹیج پر اس طرح قبضہ کر لیا جیسے وہاں کسی اور کے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہو۔ بخاری خاندان، جو حیا کے اپنوں کا گھر تھا، انہیں اسٹیج کے قریب تک پھٹکنے نہیں دیا جا رہا تھا، نہ ہی انہیں حیا کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ لوگ حیا کی والدہ شہربانو بخاری کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر رہے تھے، جیسے اس محفل میں ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اسی دوران شبینہ وسیم نے محفل میں اپنی جھوٹی واہ واہ سمیٹنے کے لیے ایک اور بھونڈا تماشا کھڑا کیا۔ انہوں نے ولیمے میں آئے تمام مہمانوں کو اکٹھا کیا اور حیا کا وہ گھٹیا 18 کیرٹ کا سونے کا سیٹ جو موتیوں سے بھرا ہوا تھا، جس کا لاکٹ ایک باریک چھلکے جیسا تھا اور جس کے ساتھ چھلکے نما 2 چھوٹے بندے تھے، سب کو دکھا دکھا کر فخر سے کہنے لگی، یہ سیٹ میں نے اپنی بہو کو دیا ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے شاہ زین کی طرف سے ملنے والا 12 کیرٹ کا بالکل ویسا ہی ایک اور گھٹیا اور ہلکا موتیوں والا سیٹ بھی سب کو دکھایا، جو شاہ زین نے حیا کو منہ دکھائی میں دیا تھا۔ شاہ خاندان کی اس سستی نمائش پر بخاری خاندان اندر ہی اندر کڑ کر رہ گیا، مگر بدمزگی کا اصل طوفان تب اٹھا جب اسٹیج پر شاہ خاندان کے مردوں اور عورتوں کا ہجوم اکٹھا ہوا اور وہاں بے پردگی اور ادھم مچنے لگا۔ بخاری خاندان چونکہ دیندار تھا اور بے پردگی کے سخت خلاف تھا، اسی لیے حیا کے بڑے بھائی اذلان بخاری کا خون ابل پڑا۔ ہال کے اندر اس قدر عامیانہ ماحول اور آوارگی دیکھ کر اذلان سے ضبط نہ ہو سکا۔ اتنی بے پردگی اور ایسی واہیات آوارگی ہو رہی ہے یہاں، میرے گھر کی خواتین بھی اس ہال میں موجود ہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اذلان نے شدید غصے میں درار سے کہا اور پیر پٹکتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ حیا نے جب اسٹیج سے دیکھا کہ اس کا بھائی غصے میں باہر چلا گیا ہے تو وہ گھبرا گئی اور اس نے پریشانی میں شاہ زین کا ہاتھ ہلایا۔ شاہ زین، بھائی غصے میں باہر چلے گئے ہیں، پلیز انہیں منا کر اندر لے آئیں۔ مگر شاہ زین، جو اب تک محبت کا جھوٹا ناٹک رچا رہا تھا، اس کا اکھڑ اور بدتمیز مزاج ایک بار پھر باہر آ گیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ جھٹکا اور انتہائی زہر آلود لہجے میں بولا، ہاں تو جا رہے تو جائے، تمہارے بھائی کے کچھ زیادہ ہی نخرے نہیں ہو رہے کیا؟ میرے گھر والے یہاں تمہارے خاندان کی ان خواتین کی توہین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شاہ زین کا یہ تیکھا اور گہرا طنز حیا کے دل کے آر پار ہو گیا۔ ولیمے کی اس تقریب میں شاہ خاندان کی بدتمیزی اور کنجوسی نے بخاری خاندان کے مان کو تار تار کر دیا تھا اور حیا ایک بار پھر سسرال کے اس کڑوے سچ کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ شام ڈھلے جب بخاری خاندان روایتی جوش و خروش اور نفاذت کے ساتھ شاہ ہاؤس پہنچا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میزبانی کے نام پر ان کے سامنے کم ظرفی کا ایک نیا دفتر کھولا جانے والا ہے۔ شبینہ وسیم نے بظاہر مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور رسم و رواج کی آڑ لے کر 2 انتہائی سستے اور عام سے سوٹ نکالے۔ انہوں نے ایک سوٹ شہربانو بخاری کی طرف بڑھایا اور دوسرا عائلہ بھابھی کو دیتے ہوئے بڑے فخر سے بولی، ہمارے ہاں یہ لازم رسم ہے، بہو کے مائکے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا۔ شہربانو نے اپنی ہمیشہ کی نفاست کے ساتھ وہ تحفہ قبول تو کر لیا، مگر کپڑے کے معیار کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اصل تماشا تب شروع ہوا جب رات کے کھانے کا دسترخوان سجایا گیا۔
شبینہ نے نئی تواضع کرنے کے بجائے ولیمے کا بچا ہوا سارا باسی کھانا جوں کا توں دسترخوان پر لا کر رکھ دیا۔ اس پر ترا یہ کہ انہوں نے فریج میں رکھے ہوئے 1 ہفتے پرانے ابلے ہوئے چاول نکالے جن میں سے ہلکی سی ناگوار بو آ رہی تھی، اور ان میں ایک انڈا پھینٹ کر اسے فرائیڈ رائس کا نام دے کر سامنے سجا دیا۔ میٹھے کے نام پر وہی ولیمے والی کچے آٹے جیسی کھیر تھی جو ڈیکوریشن والے کے اسی بڑے تھال میں انتہائی بے تکے اور بھونڈے پن سے لا کر رکھ دی گئی تھی۔ نفاست پسند بخاری خاندان کے لیے یہ سب دیکھ کر اپنا ضبط برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کنجوسی کی انتہا اس وقت سامنے آئی جب شبینہ نے اس ڈرائی فروٹ کے خوبصورت ٹوکرے کو اٹھایا جو خود بخاری خاندان حیا کے سسرال کے لیے لے کر آیا تھا۔ انہوں نے پاریزہ کے سامنے ہی اس ٹوکرے کی نفیس پیکنگ کو بے دردی سے پھاڑا، اس میں سے گنتی کے 4 بادام نکالے اور وہیں بیٹھ کر انہیں باریک باریک کاٹ کر اس باسی کھیر پر چھڑکنے لگیں۔ پاریزہ جو اپنی صاف گوئی اور اکھڑ مزاجی کے لیے جانی جاتی تھی، ساس کی اس حرکت پر اندر ہی اندر سلگ اٹھی۔ شبینہ نے بادام چھڑکتے ہوئے پاریزہ کی طرف دیکھا اور ایک ناصحانہ طنزیہ انداز میں بولی، بیٹا تم کچن میں میری مدد کر تو رہی ہو، پر یاد رکھنا کہ دسترخوان نہ ڈرائنگ روم میں ہی لگانا، بیڈ روم میں نہ لگا دینا۔ حیا کے بستروں پر بیٹھ کر کھانا کھانا بہت بری بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں اسے عیب مانا جاتا ہے۔ ان کا یہ بلا وجہ کا نخرہ اور سستا طنز پاریزہ سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے تیکھی نظروں سے شبینہ کی طرف دیکھا اور انتہائی کرخت مگر نپے تلے ادبی لہجے میں تڑک کر جواب دیا، جی آنٹی، ہمیں بھی اچھے سے معلوم ہے، الحمدللہ ہم نے بھی دین پڑھا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ بستروں پر بیٹھ کر کھانا کھانا آداب کے خلاف ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ پاریزہ کا یہ کرارا جواب سن کر شبینہ کا چہرہ فک ہو گیا اور ان کے تیکھے تیور وہیں جم کر رہ گئے۔ دسترخوان پر سجی اس باسی ضیافت اور شاہ خاندان کے بھونڈے پن نے بخاری خاندان کے سامنے ان کی حقیقت کا ایک اور پردہ چاک کر دیا تھا، جبکہ حیا خاموشی سے کھڑی اپنوں کی اس توہین پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تو شبینہ وسیم نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے اپنی مکارانہ چال کا ایک نیا پتا پھینکا۔ وہ انتہائی اپنائیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر شہربانو بخاری سے مخاطب ہوئی، شہربانو بہن، ہماری ایک دور کے رشتہ دار ہیں، بہت ہی شریف اور خاندانی لوگ ہیں، ان کا بیٹا ماشاءاللہ پورے 15,000 روپے مہینہ کماتا ہے، انہوں نے مجھ سے پاریزہ کا رشتہ مانگا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ بخاری خاندان کے اعلیٰ معیار اور وقار کے سامنے 15,000 روپے کی ملازمت کا یہ ذکر ایک گہرے طنز سے کم نہیں تھا، لیکن پاریزہ سے یہ خاموش توہین برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے تیکھے اور خوددار مزاج کے مطابق فوراً تڑک کر جواب دیا، جی نہیں آنٹی، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، اور اگر میں کبھی زندگی میں شادی کروں گی بھی تو صرف اپنے معیار کے لوگوں میں کروں گی جیسے ہم خود ہیں، میں کسی گرے پڑے انسان سے شادی کرنے کے لیے ہرگز نہیں بیٹھی ہوں۔ پاریزہ کا یہ 2 ٹوک اور کرارا جواب شبینہ وسیم کو شدید ناگوار گزرا۔ ان کا مکار چہرہ ایک پل کے لیے بگڑ گیا۔ دوسری طرف شہربانو بخاری اپنی بیٹی کے اس بے باک اور منہ توڑ جواب پر فخریہ انداز میں مسکرا دیں، مگر زرار صاحب نے ماحول کی نزاکت کو سنبھالا اور پاریزہ کو ہلکی سی ڈانٹ پلا کر خاموش کرا دیا، چھوڑو بیٹا، بڑے بات کر رہے ہیں، تم چپ ہو جاؤ۔ اس تلخ گفتگو کے بعد چوتھی کی رسم کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور بخاری خاندان حیا کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ ابھی مائکے پہنچے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عائلہ بھابی کے فون کی گھنٹیاں تواتر سے بجنا شروع ہو گئیں۔ کبھی شاہزین کا فون آ رہا تھا تو کبھی شبینہ وسیم کا، چونکہ بخاری خاندان کے اصولوں کے مطابق شادی سے پہلے لڑکیوں کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور شاہزین نے بھی شادی کے بعد حیا کو کوئی فون نہیں دلایا تھا، اس لیے سسرال والے حیا سے بات کرنے کے لیے عائلہ کے نمبر پر پے در پے کالز کر رہے تھے۔ شاہزین فون پر حیا سے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، حیا، تمہارے بغیر میرا دل بالکل نہیں لگ رہا، پورا گھر اداس ہو گیا ہے، تم جلدی واپس آ جاؤ۔ وہ نادان لڑکی ان کی اس مسلسل فون کالز کو سچی محبت سمجھ کر نہال ہو رہی تھی، جبکہ پس پردہ یہ سب اسے مائکے میں پرسکون نہ رہنے دینے اور اپنوں سے دور رکھنے کی ایک گہری نفسیاتی چال تھی۔
گھر آتے ہی حیا پر سسرال کی پٹی کا اثر صاف نظر آنے لگا۔ اس نے چنچل پن اور نادانی میں اپنی بھابھی آئلہ اور ماں کے سامنے فرمائشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ وہ بولی، مما اب جب میں واپس جاؤں گی تو ممی کے لیے ایک مہنگا سوٹ دینا پڑے گا، میرے دونوں دیوروں کے لیے بھی نئے کپڑے اور جوتے چپل بنوانے ہوں گے، اور میرے شوہر شاہزین کے لیے بھی قیمتی تحائف لینے ہوں گے۔ اس کے علاوہ واپسی پر مٹھائیوں کے بڑے بڑے ٹوکرے اور بہترین کھانا پینا بھی ساتھ جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سب کرنا بہت ضروری مانا جاتا ہے۔ معصوم حیا بڑی نادانی سے اپنے سسرال کے کھوکھلے رواجوں کی وکالت کر رہی تھی، جبکہ شہر بانو اور ازلان بخاری اس کی ان باتوں کے پیچھے شاہ خاندان کے لالچ اور مکار ذہنیت کو صاف پڑھ رہے تھے۔ حیا کے منہ سے ان بے جار قیمتی فرمائشوں کی فہرست سن کر شہر بانو بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ ایک ایلیٹ کلاس بیوٹیشین اور خوددار خاتون ہونے کے ناطے وہ شاہ خاندان کے اس گھٹیا پن اور چھپے ہوئے لالچ کو ایک ہی پل میں بھانپ گئیں۔ ان کے تن بدن میں غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک گہرے طنز کے ساتھ حیا سے کہا، ہاں ہاں بیٹا، بالکل، ہم رواجوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارے سسرال میں سب رسمیں ہوتی ہیں تو پھر بخاری خاندان کے بھی اپنے کچھ اصول اور رواج ہیں۔ اب جب وہ لوگ تمہیں لینے آئیں گے تو تمہاری دادی، تمہاری پھپھیوں اور تمہاری بھابھی آئلہ کے لیے بھی وہاں سے تحائف آئیں گے۔ جیسا بھاری اور قیمتی سامان ہم نے انہیں دیا ہے، ویسا ہی معیار اب ہمیں ان کی طرف سے بھی چاہیے۔ شہر بانو بیگم ویسے تو دل کھول کر دینے والی خاتون تھی، مگر شاہ خاندان کی اس نچلی جبلت اور مکارانہ کنجوسی نے اب انہیں حد درجہ برہم کر دیا تھا، اور وہ انہیں ان کا اپنا ہی آئینہ دکھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جب حیا اپنے مائکے سے بے شمار قیمتی تحائف، نئے سوٹوں، جوتوں اور مٹھائی کے بھاری ٹوکروں کے ساتھ سسرال واپس پہنچی تو اس کا معصوم دل اس خوش فہمی میں تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے ڈھیر سارے تحائف دیکھ کر شاہ خاندان کی لالچی آنکھیں چمک اٹھیں گی، مگر اس کی یہ سوچ محض ایک نادان بچی کی بھول تھی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی شبینہ وسیم نے ایک ایسا طوفان کھڑا کیا، ایسا واویلا مچایا کہ معصوم حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شبینہ نے تحائف کی پیکنگ کو حقارت سے ایک طرف جھٹکا اور ماتھے پر تیوریاں چڑھا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ بس یہی اوقات ہے تمہارے اس امیر کبیر بخاری خاندان کی؟ شبینہ کی آواز میں زہر اور غصہ ملا ہوا تھا۔ فون پر میری اتنی بے عزتی کرنے کے بعد مجھے لگا تھا کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کوئی بڑا تیر ماریں گے، پر یہ گھٹیا اور ہلکے درجے کے کپڑے لا کر میری ہنسی اڑائی ہے۔ میری عزت کو مٹی میں ملا دیا تمہاری ماں نے سب کے سامنے۔ حیا حیرت اور خوف کے مارے گونگی ہو کر اپنی ساس کا یہ خوفناک روپ دیکھ رہی تھی، جو بخاری ہاؤس میں تو شہر بانو بیگم کے کہکہے پر خاموش ہو گئی تھی، مگر اپنے گھر آتے ہی ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ شبینہ نے بات یہیں ختم نہیں کی۔ انہوں نے شاہزین، شاہ روز اور شاہ رخ کو اکٹھا کر کے مظلومیت کا وہ گھناؤنا ناٹک رچایا کہ حیا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تمہاری ماں نے مجھے تم کہہ کر پکارا شاہزین، میری سفید چادر کی توہین کی، مجھے طعنے دیے کہ میں اپنے میاں کی موت کا سودا کر رہی ہوں، میں تو یہ ذلت لے کر جیتے جی مر رہی ہوں۔ شبینہ کے اس جھوٹے رونے دھونے اور واویلے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شاہزین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، اور دونوں چھوٹے دیور شاہ رخ اور شاہ روز بھی اپنی ماں کی مظلومیت دیکھ کر بخاری خاندان کو برا بھلا کہنے لگے۔ ممی، آپ دل چھوٹا نہ کریں، ان امیروں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ شہروز نے حقارت سے تحائف کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھنے میں تو اتنی بیش قیمت پیکنگ کر دی ہے، پر اندر سے سارے تحائف اتنے تھرڈ کلاس اور بیکار ہیں کہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ پورے لاؤنج میں بخاری خاندان کی شرافت کا تماشا بنایا جا رہا تھا، اور معصوم حیا ایک کونے میں کھڑی بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، پر خوف اور نادانی کے مارے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ جب سسرال والوں کے تانوں کا شور حد سے بڑھ گیا تو وہ لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر منہ اوندھے کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ 4 بجے کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہزین اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور جابرانہ سختی تھی۔ اس نے سوتی ہوئی حیا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ حیا نے گھبرا کر اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں تو شاہزین نے انتہائی کڑے اور حاکمانہ لہجے میں کہا، اٹھو حیا، اور ابھی جا کر ممی کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگو۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ شاہزین، میں نے کیا کیا ہے؟ میری مما نے تو بس مذاق۔ اپنی زبان بند رکھو۔
شاہزان نے اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے تیکھے تیور دکھائے۔ تم نے اور تمہاری ماں نے مل کر میری ماں کی توہین کی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان سے بد تہذیبی کرنے کی؟ میں جو بول رہا ہوں وہ سنو۔ ابھی جاؤ اور ممی کے پاؤں چھو کر معافی مانگو اور بات یہیں ختم کرو۔ پر شاہزین میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں کیوں معافی مانگوں؟ حیا نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ معافی مانگو۔ شاہزین غصے سے اس پر چلایا۔ جب سے تم اس گھر میں بیاہ کر آئی ہو تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرے گھر کا سارا سکون غارت ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر وقت کا یہ مائکے کا نخرہ اور ڈرامے بازی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ شاہزین کی ڈانٹ ڈپٹ اور کوڑا لہجہ معصوم حیا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ خوف سے بالکل سہم گئی، لیکن اگلے ہی لمحے شاہزین کی شخصیت نے ایک بار پھر وہی تلون مزاجی دکھائی۔ اس کے چہرے کا غصہ یکدم غائب ہوا۔ اس نے لہجے کو مخملی اور میٹھا بنایا اور حیا کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا دیکھو، ناراض مت ہونا، اس نے انتہائی پیار اور منت بھرے انداز میں حیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ چلی جاؤ نا، جا کر ممی سے معافی مانگ لو۔ چلو میری خاطر ہی مانگ لو، تم میری بات نہیں مانو گی۔ اگر تم معافی مانگ لو گی تو گھر کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور ہم پھر سے خوش رہیں گے۔ جاؤ نا میری جان۔ شاہزین کا یہ پل میں تولا پل میں ماشا والا انداز معصوم حیا کے لیے ایک ایسا نفسیاتی جال تھا جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کی اس جھوٹی محبت اور بدلتے روپ کے سحر میں ایک بار پھر گھر چکی تھی۔ حیا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے اور شاہزین کی اس مخملی التجا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ بستر سے اٹھی اور سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس شبینہ کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک باریک لکیر باہر آ رہی تھی۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی دروازے پر دستک دی، اندر سے شبینہ کی جاگتی ہوئی کٹیلی آواز آئی۔ کون ہے؟ حیا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ممی میں ہوں حیا۔ دروازہ کھلا تو شبینہ بیڈ پر تسبیحات میں لیے بیٹھی تھیں، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ان کا بچھایا ہوا جال کام کرتا ہے۔ حیا نے آگے بڑھ کر اپنے مائکے کے سارے وقار اور انا کو پس پش ڈال کر ساس کے پیروں کو چھو لیا۔ ممی مجھے معاف کر دیں، میری مما کا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شبینہ نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے کا ناٹک کیا اور سرد لہجے بولی۔ اٹھو حیا، مجھے تمہاری یہ جھوٹی معافی نہیں چاہیے۔ تمہاری ماں نے جو تیر چلانا تھا وہ چلا دیا، اب تم یہاں پاؤں پکڑ کر اپنی ماں کا گناہ نہیں دھو سکتی۔ لیکن پس پردہ شبینہ کی آنکھوں میں بخاری خاندان کی بیٹی کو اپنے پیروں میں جھکا دیکھ کر ایک عمیق فتح کی چمک لہرائی۔ انہوں نے حیا کو مزید نیچا دکھانے کے لیے اسی وقت شاہزین کو بھی پکار لیا، جس نے باہر کھڑے ہو کر یہ پورا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور حیا کی اس بے بسی کو اس کی مستقل کمزوری سمجھ لیا۔ اس رات کے تلخ ڈرامے اور جھکنے کے بعد کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ شاہزین نے حیا کی اس قربانی اور معافی کو اپنی محبت کی جیت سمجھا اور اگلے چند دن اسے ایک بالکل مختلف دنیا دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا، اب حیا پر اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک شام شاہزین کام سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا جھلمل کرتا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے حیا کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو مسکرا کر اس کے قریب آیا اور وہ بیگ اس کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے شاہزین؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آج رات ہم باہر ڈنر پر جا رہے ہیں، شہر کے سب سے بہترین روف ٹاپ ریسٹورانٹ میں۔ میں چاہتا ہوں کہ پچھلی تمام تلخیاں بھول کر ہم دونوں کچھ اچھا وقت ساتھ گزاریں۔ حیا نے بیگ کھولا تو اندر ایک انتہائی نفیس اور جدید سلک کا لباس تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سسرال کے اس حب زدہ ماحول سے نکل کر اسے کسی کھلی اور پرسکون جگہ جانے کا موقع مل رہا تھا۔ حیا کا معصوم دل ایک بار پھر تمام دکھوں کو بھلا کر خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر وہ لباس پہنا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک فطری سرخی اور چمک تھی جو اس کی شاداب رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔
رات کے 8 بجے شاہزین اسے لے کر شہر کے ایک پرتعیش روف ٹاپ ریسٹورانٹ پہنچا۔ وہاں کا ماحول جادوئی تھا، مدھم میوزک، چاروں طرف جلتی ہوئی شمعیں اور وہاں سے نظر آنے والا شہر کا خوبصورت نظارہ حیا کو کسی خواب جیسی دنیا میں لے گیا۔ شاہزین نے حیا کے لیے اس کی پسند کے تمام شاہانہ پکوان آرڈر کیے۔ کھانے کے دوران وہ حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مسلسل اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا رہا اور اسے مستقبل کے خوبصورت خواب دکھاتا رہا۔ حیا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بس تم اسی طرح میرا ساتھ دینا، اس نے حیا کی انگلیوں کو ہولے سے چومتے ہوئے کہا۔ حیا کو لگا کہ شاید اس کی زندگی کا اندھیرا واقعی چھٹ رہا ہے۔ وہ شاہزین کی ان میٹھی باتوں اور اس رومانوی شام کے سحر میں اس قدر کھو گئی کہ ماضی کی تمام تلخیاں اس کے ذہن سے محو ہو گئیں۔ شاہزین کا یہ بدلا ہوا محبت بھرا انداز اس کے لیے ایک نئی امید بن کر ابھرا تھا، اور وہ اپنے مستقبل کے ان خوبصورت خوابوں کو سچ مان کر دل ہی دل میں نہال ہو رہی تھی جو شاہزین اس کے سامنے بن رہا تھا۔ روف ٹاپ ریسٹورانٹ کے اس یادگار ڈنر کے بعد حیا کے لیے شاہ ہاؤس کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چوتھی کی رات کا وہ بھیانک طوفان کسی اور زندگی کا حصہ تھا جس کا اس خوبصورت حال سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگلے دن جب حیا کی آنکھ کھلی تو کچن کا منظر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ شبینہ وسیم خود کچن میں موجود تھیں اور انہوں نے حیا کو دیکھتے ہی ایک شفیق آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پکارا، ارے حیا بیٹا، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ جاؤ جا کر آرام کرو، میں نے سوچا آج ناشتہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری بہو کے لیے بناؤں گی۔ شبینہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حیا کا معصوم دل ساس کے اس بدلے ہوئے اور شفیق روپ کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت جب شاہزین گھر آیا تو وہ حیا کو لاؤنج سے سیدھا کمرے میں لے گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، حیا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، موسم بہت پیارا ہو رہا ہے اور میں تمہیں شہر کے اس خوبصورت پارک اور ساحل کی سیر کروانا چاہتا ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حیا نے خوشی خوشی اپنی پسند کا ایک خوبصورت لباس پہنا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہزین نے مدھم میوزک آن کر دیا اور ڈرائیونگ کے دوران مسلسل حیا کا نرم ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیے رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتا، اس کی زلفوں کو ہولے سے چھوتا، اس کا مان بڑھا رہا تھا۔ ساحل سمندر پر ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ چلتے ہوئے دونوں نے مسکراتے ہوئے ڈھیروں باتیں کی۔ حیا کو لگ رہا تھا وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ شام کو جب وہ دونوں ہنستے کھیلتے گھر واپس لوٹے تو لاؤنج میں دونوں دیور شاہ رخ اور شہروز پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حیا کو دیکھا، شہروز فوراً اٹھا اور بولا، بھابھی آپ کے آنے سے پہلے ممی نے ہم سب کے لیے آئس کریم منگوائی ہے، اچھے برانڈ کی مٹکا کلفی ہے، جلدی آئیں سب مل کر کھاتے ہیں۔ شاہ رخ نے بھی مسکرا کر حیا کو صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بھابھی، ممی کہہ رہی تھی حیا کو کلفی بہت پسند ہے، اسی لیے انہوں نے خاص طور پر شاہزین سے بول کر یہ منگوائی تھی۔ شبینہ وسیم نے کچن سے نکل کر خود اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کے باؤل سب کے سامنے رکھے اور لاؤنج میں قہقہے گونج رہے تھے اور فضا بظاہر بے حد خوشگوار تھی۔ شبینہ وسیم صوفے پر سب کے درمیان بیٹھ گئیں۔ ممتا کے اسی روایتی جوش میں انہوں نے ایک چمچ اٹھایا اور اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ لو شاہزین بیٹا، چکھو تو صحیح کیسی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر پہلے شاہزین کو اپنے ہاتھ سے کلفی کھلائی، اس کے بعد باری باری شاہ رخ اور شہروز کو بھی اسی چمچ سے نوالا دیا۔ بیٹوں نے بھی محبت سے ممی کا ہاتھ چوما۔ حیا یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب اس گھر میں محبتوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر شبینہ نے حیا کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار تھی، مگر اگلے ہی پل انہوں نے وہ چمچ جس سے اپنے تینوں بیٹوں کو کھلایا تھا اسے ایک طرف رکھ دیا۔ انہوں نے باؤل کے برابر میں رکھا ہوا ایک بالکل الگ اور نیا چمچ اٹھایا، اسے کلفی سے بھرا اور حیا کے منہ کے قریب لاتے ہوئے اپنے تیور بدل کر دھیمے سے بولی، لو حیا بیٹا، تم بھی کھاؤ۔ حیا نے منہ کھول کر وہ نوالا لے تو لیا، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ساس نے وہ نیا چمچ فوراً ایک طرف ڈال دیا ہے جیسے اس کے چھو لینے سے وہ خاندان سے بالکل الگ ہو، تو حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس بظاہر نظر آنے والی محبت کے پیچھے چھپا یہ بیگانگی کا احساس اور تفریق حیا کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ شاہ خاندان کے باقی لوگ اب بھی ہنس بول رہے تھے، پر حیا کے حلق میں کلفی کا وہ نوالا جیسے کانٹا بن کر چبھ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سارا پیار محض ایک دکھاوا ہے اور اس گھر کے دل آج بھی اسے اپنے خون کا حصہ ماننے سے قاصر ہیں۔